السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں خورشید انور قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل لرن انگلش بائی خورشید سر۔ میں اپنے اس چینل میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام حضرات سے ایک مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کا ریڈ بٹن دبا دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میرے ہر نئے آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کی انفارمیشن ڈائریکٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور یہ کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور کافی امپورٹنٹ لیسن ہے۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورے اینڈ تک دیکھیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انگریزی میں بات چیت کرنے کا طریقہ سکھانے جا رہا ہوں، یعنی انگریزی میں آپ گفتگو کا آغاز کیسے کریں گے اور انگریزی میں بات چیت کیسے کریں گے۔ تو آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ انگلش لینگویج میں بات چیت کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں نے اردو میں انگلش میں ہیڈنگ کام کیا ہے، ہاؤ ٹو اسٹارٹ دا کنورسیشن۔ ہاؤ ٹو اسٹارٹ دا کنورسیشن کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں بات چیت کیسے شروع کیا جاتا ہے، یعنی انگلش لینگویج میں اپنی گفتگو یا محادثہ کو کیسے آپ شروع کریں گے اور کیسے آپ بند کریں گے۔ آپ اس پورے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ کر کے اور سیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ کنورسیشن لکھا ہوا ہے جس کا اردو میں لغوی معنی ہوتا ہے گفتگو، محادثہ، ہندی میں بات چیت کو کہتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے شخص سے بات چیت کرتے وقت کس طرح اپنے کلمات کو آغاز کرتا ہے اور کس طرح اپنے محادثے کو آغاز کرتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس پر آپ اسے دیکھیے۔ کنورسیشن سے یہاں میں نے تین بڑے لفظوں کو نکالا ہے۔ نمبر ایک گریٹنگز، اور دوسرے نمبر پہ ہے ہمارا ویلفیئر، اور تیسرے نمبر پہ ہے سیلف ٹاکنگ، اور چوتھے نمبر پہ ہے ڈپارچر ایکسپریشن۔ ہاں، یہ چار بڑے اہم اجزاء ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنورسیشن کے یہ چار پارٹس ہیں، یکے بعد دیگرے ان سب کو فالو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ مہذب اور اچھے انداز میں بات چیت کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ انگریزی ہو یا اردو، فارسی ہو یا ہندی یا دوسری کوئی بھی زبان، ہر زبان کے اندر گفتگو کی آغاز گریٹنگز یعنی سلام سے کیا جاتا ہے۔ انگلش میں کہا جاتا ہے گریٹنگ از دا کی آف کنورسیشن، یعنی سلام انگریزی کی چابی ہے۔ جس طرح ہم بند کمرے میں داخل ہوتے وقت پہلے لاک کو کھولتے ہیں، ایسے ہی انگلش لینگویج کے اندر گفتگو کا آغاز اور گفتگو اور محادثے کی دنیا میں جانے کے لیے آپ گریٹنگز یعنی سلام کے ذریعے سے آپ گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو گریٹنگز کیا ہوتا ہے؟ گریٹنگز کا لغوی معنی ہوتا ہے سلام، اور یہ ہر زبان میں ایک شخص اردو میں بات چیت کرتے وقت شروع کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو دوسرا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام۔ اسی طرح ہندی زبان میں بات چیت کرنے کے لیے نمستے وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسی انگلش لینگویج میں بات چیت کرتے وقت گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ وغیرہ سے بات چیت کی آغاز کیا جاتا ہے۔ اسی کو انگلش لینگویج میں گریٹنگز یعنی سلام کہتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں چونکہ ہم مسلم ہیں تو ایک مسلم ہونے کے ناطے ہمیں پہلے اسلامی رول ریگولیشن کو فالو کرنا چاہیے، پھر آپ انگلش کلچر کو فالو کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہمیں اسلام کہتا ہے السلام قبل الکلام، یعنی کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ تو سلام کے جو کلمات اسلام میں ہیں وہ انتہائی معنی خیز ہیں اور بہت ہی اچھا اور عمدہ ہے۔ جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے پیس بی اپون یو، آپ کے اوپر سلامتی ہو، آپ کے اوپر رحمت نازل ہو۔ یہ بہت اچھا ایک قسم کا دعائیہ کلمات ہیں۔ سو ہمیں پہلے اسے فالو کرنا چاہیے۔ دوسری نمبر پر انگلش میں کیسے گریٹنگ کیا جاتا ہے، تو آئیے میں اسے بھی آپ کے سامنے پوری روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور پوری بات سمجھتے رہیے۔ یہاں دیکھیے کہ گریٹنگز کے بعد دو قسمیں کی گئی ہے، ایک ایرو یہاں اور دوسرا ایرو یہاں۔ ایک ایرو میں ذکر کیا گیا ہے کہ گریٹنگز کا پہلی شکل ہوتی ہے فارمل گریٹنگز، جبکہ دوسرے نمبر پر انفارمل گریٹنگز ہوتا ہے۔ فارمل گریٹنگ اور انفارمل گریٹنگ یہ کیا ہوتے ہیں؟ What is the difference between formal greeting and informal greetings? So I'm going to tell you, try to understand. Dear, formal greeting means that we use formal greeting to talk with our
with our elders or respectable people. ہم فارمل گریٹنگ کا استعمال اپنے سے بڑے معزز اور محترم لوگوں سے بات چیت کرتے وقت فارمل گریٹنگ کا استعمال کرتے ہیں. فارمل گریٹنگ کے ضمن میں 3 کلمات کو ذکر کیا جاتا ہے. 3 ایکسپریشن ہے, آپ سمجھیے. فرسٹ نمبر پر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں فارمل گریٹنگ میں گڈ مارننگ, جبکہ دوسرے نمبر پر گڈ آفٹرنون, تیسرے نمبر پر گڈ ایوننگ. عام زبانوں کی طرح انگریزی میں ایک سلام کا لفظ ہو جو ہر وقت استعمال کیا جاتا ہو ایسا نہیں ہے, بلکہ وقت کے مطابق الگ الگ سلام کے کلمات ہیں اور سلام کرنے کے الفاظ ہیں. انہیں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا استعمال کرنا ہمارے لیے مفید ہوتا ہے. اگر آپ نے ان کے وقت کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے جب چاہیں آپ اسے استعمال کرنا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں. سو پہلے نمبر پر ہے ہمارا گڈ مارننگ. آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ گڈ مارننگ کس وقت سے لے کر کس وقت تک استعمال کیا جاتا ہے. I am written here, we use good morning from 12 AM to 12 PM. ہم لفظ گڈ مارننگ کو صبح راتری 12 بجے سے لے کر کے دن کے 12 بجے تک گڈ مارننگ کو استعمال کیا جاتا ہے. جبکہ دوسرے نمبر پہ ہے گڈ آفٹرنون, اور یہ استعمال کرتے ہیں we use good afternoon from 12 PM to 5 PM. ہم دن کے 12 بجے سے لے کر کے اور شام کے 5 بجے تک گڈ آفٹرنون کو استعمال کرتے ہیں. جبکہ تیسرا ایکسپریشن ہے گڈ ایوننگ, and we use good evening from 5 PM to 12 AM. ہم شام کے 5 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک گڈ ایوننگ کو استعمال کرتے ہیں. ایک بہت مشہور لفظ ہے گڈ نائٹ بھی, جو آپ کے ذہن میں گزرا ہوگا کہ پھر گڈ نائٹ کس وقت استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں. ابھی میں ڈپارچر ایکسپریشن کے ذہن میں گڈ نائٹ کو ذکر کروں گا. یاد رہے گڈ نائٹ یا گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ کی طرح ہی سلام کا کلمہ نہیں ہے, بلکہ یہ ڈپارچر ہوتے وقت یعنی جدا ہوتے وقت رخصتی کلمات میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. الوداع کے وقت استعمال کیا جاتا ہے, آتے وقت نہیں. جیسے کہ آپ کمرے میں داخل ہو تب بولے, یا آفس میں داخل ہو تب بولے گڈ ایوننگ, گڈ نائٹ سر, نہیں, بلکہ جاتے وقت when you depart from somebody then you can use good night. سو شاید یہ پوری بات سمجھ رہے ہوں گے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ فارمل گریٹنگز کے ذیل میں 3 کلمہ ہے. نمبر 1 گڈ مارننگ, نمبر 2 گڈ آفٹرنون, نمبر 3 گڈ ایوننگ. اور ان تینوں کو اپنے سے بڑے لوگوں سے بات چیت کرتے وقت ان کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ اپنے ڈیڈ, اپنے انکل, اپنے کسی ٹیچر یا اپنے کسی دوسرے بڑے شخص سے بات چیت کرتے وقت آپ بول سکتے ہیں گڈ مارننگ سر. اسی طریقے سے گڈ مارننگ انکل, گڈ مارننگ ڈیڈ, گڈ مارننگ مام. اسی طریقے سے کوئی بڑا پروگرام ہے اور وہ مارننگ کے وقت میں ہو رہا ہے, تو آپ پورے کے اندر پروگرام میں لیڈیز اور جینٹس دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مخاطب کرتے وقت بول سکتے ہیں گڈ مارننگ لیڈیز اینڈ جینٹل مین. سو یو بھی یوز کر سکتے ہیں. سو ایٹسٹرا. شاید آپ یہ گڈ مارننگ اور گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ کے بارے میں پوری بات سمجھ چکے ہوں گے. سو چلیے اب ہم سمجھتے ہیں انفارمل گریٹنگز کیا ہوتا ہے اور ان کو کن لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ناظرین آپ دیکھیے یہاں پر لکھا گیا ہے انفارمل گریٹنگز, اور اس کے ذہن میں بھی 3 کلمہ ذکر کیے گئے ہیں. نمبر 1 ہائی, نمبر 2 ہیلو, اور نمبر 3 ہے. سو یہ 3 ایکسپریشن آلسو یوز فار دا انفارمل گریٹنگز. And what is the informal greetings? We use informal greetings to talk with our friends or colleagues. So suppose that آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جس کے ساتھ وہ آپ کا ہم عمر ساتھی ہے, آپ کا فرینڈ ہے, آپ اس سے بات چیت کرتے وقت انفارمل گریٹنگ کو استعمال کرتے ہیں. انفارمل گریٹنگ کے ذیل میں ان تینوں کلمات ہیں. ان کے جسٹلی بعد ہم آپس میں گریٹنگ کے جو کچھ اور کلمات ہیں, جیسے کہ ہم جیسے ہی ملیں بولتے ہیں ہائی ہاؤ آر یو. سو ہیئر آئی ہیو ریٹن آلسو, سو ہائی ہاؤ آر یو. سو وہ آپ کا مخاطب ان کا جواب دے گا یس الحمدللہ, آئی ایم فائن, تھینکس اینڈ یو, آئی ایم اوکے, آئی ایم ایبسولوٹلی ویل, ایٹسیٹرا. اوکے. دوسرے نمبر پر ایک لفظ ہے ہمارے پاس ہیلو. یہ بھی ہم اپنے فرینڈوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ویسے ہیلو کو کسی بھی غیر متوجہ شخص کو بھی متوجہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں اور کسی شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو ہیلو بول سکتے ہیں. لفظ ہیلو کا لغوی معنی ہوتا ہے سنیے. سو ہم بول دیتے ہیں نا ہیلو سنیے. نیکسٹ نمبر پہ ہے ہمارا ہے واٹ آر یو ڈوئنگ. واٹ آر ڈوئنگ کا مطلب ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. سو سمجھ واٹ آر ڈوئنگ, آپ کیا کر رہے ہیں. تو چلیے ناظرین اب ہم کنورسیشن کا جو دوسرا پارٹ تھا ویلفیئر, اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کن کن کے سوالات کو کیا جاتا ہے اور ان کا جوابات کیا ہو سکتے ہیں.
یہاں پر دیکھیے لکھا گیا ہے نمبر 2 آسکنگ ویلفیئر، اس کا مطلب ہوتا ہے خیریت معلوم کرنا۔ ایک نمبر پر سلام سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مخاطب کا اس کی خیریت پوچھیں، اور یہ ہر زبان میں رائج ہے۔ مثلا آپ اردو میں بات چیت کر رہے ہیں تو آپ بولتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس کے بعد میں فوراً آپ پوچھتے ہیں مخاطب سے کہ اور حضرت کیا خیریت ہے، آپ کیسے ہیں، مزاج عالی کیسی ہے۔ اس سے کئی باتیں آپ کسی مختلف طریقے سے آپ سامنے والے کی خیریت پوچھتے ہیں، اور یہ پوچھنا ہی چاہیے۔ ایسے نمبر پر السلام علیکم کے بعد یعنی گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ کے بعد دوسرے نمبر پر ہم انگلش میں کس طرح ویلفیئر معلوم کریں گے، کسی کی خیریت کس طرح پوچھیں گے۔ تو آئیے اب ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر بہت ہی کامن اور سب سے مشہور سوال جو اس کے معاملے میں موجود ہے وہ یہ ہے ہاؤ آر یو، جس کو عربی میں کیف حالک وغیرہ سے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے آپ کیسے ہیں۔ آپ نے پوچھا ہاؤ آر یو سر، ہاؤ آر یو سر، آپ کیسے ہیں، تو اس کے جواب میں جواب دے سکتے ہیں I'm fine thanks and you۔ آپ ایک تو جواب یہ کہ الحمدللہ I'm fine thanks and you، میں بہتر ہوں اور شکریہ کہ آپ نے میری خیریت پوچھی، اس کا تو ترجمہ یہ ہوا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہاں لکھا ہے I am okay and what about you، میں ٹھیک ہوں اور آپ کیسے ہیں۔ تیسرے نمبر پر لکھا ہے I'm absolutely well، کہ میں بھی بہت بڑھیا ہوں۔ اگر ایسے کنڈیشن میں آپ نے یہ جو پہلا سوال لکھا ہے کہ how I'm fine thanks and you، دراصل اس میں جواب بھی ہے اور ایک کوشچن بھی ہے، and what about you کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ ہم جس طرح اردو میں کہہ دیتے ہیں کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور آپ سنائیے کیسے ہیں، تو گویا کہ میں نے اس جملے سے اپنا جواب بھی دیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی بھی خیریت پوچھ ڈالی۔ ایسے کنڈیشن میں کہ اگر آپ کو اگر کوئی پوچھے how are you I'm fine thanks and you، یا آپ بولے کہ I'm okay and what about you، ایسے کنڈیشن میں آپ کو ایک جواب اور دینا پڑے گا I am also fine، I am also fine، اور یہ جواب اس شخص کا ہوگا جس نے how are you پوچھا تھا، کیونکہ جس نے how are you پوچھا تھا اس کے جواب وہ والا یہ جواب دے گا۔ ناظرین اب اگلا سوال ہوتا ہے ہمارا جو خیریت ویلفیئر کے اندر ہی بات ہوتی ہے، اور یہ ہے ہمارا ہاؤ از یور، اور میں نے گوئنگ آن لکھا، یہاں خالی ڈاٹ ڈاٹ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ کو بھرنا ہے۔ آپ مخاطب سے اس کے آکوپیشن کے بارے میں پوچھئے، جیسے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ سے ہم پوچھیں گے ہاؤ از یور اسٹڈی گوئنگ آن، آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے۔ تصور کیجئے کہ ہمارا سامنے والا بندہ جو ہمارا مخاطب ہے وہ ایک بزنس مین ہے، تو ہم اس سے پوچھ لیں گے ہاؤ از یور بزنس گوئنگ آن، ہاؤ از یور بزنس گوئنگ آن، آپ کا کام کیسا چل رہا ہے۔ اگر وہ شاپ کیپر ہے تو ہم پوچھ سکتے ہیں ہاؤ از یور شاپ گوئنگ آن ایٹسٹرا۔ تو کوئی بھی بات اگر پوچھنی ہو تو آپ اس جگہ پر یعنی یہ ڈاٹ ڈاٹ والی جگہوں پر آپ اپنے مخاطب کا آکوپیشن لیں اور ان کے ذریعے سے اس کا آکوپیشن بھی پوچھیں۔ یہی سسٹم ہمارا کچھ اردو اور ہندی زبانوں میں بھی ہے کہ آپ کیسے ہیں، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور سنائیے کام کیسا چل رہا ہے۔ نیکسٹ میں آپ اس کا جواب ایسے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، اگر بہت اچھا کام چل رہا ہے تو آپ بولیے الحمدللہ ویری گڈ، اور اگر اچھا نہیں چل رہا بلکہ ماندہ چل رہا ہے فی الحال تو آپ بول سکتے ہیں ناٹ سو گڈ ناؤ، فی الحال بہت بڑھیا نہیں ہے۔ ایک تیسرا کوشچن ہے جو ہم فیملی ویلفیئر کے ذہن میں پوچھتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا ہاؤ آر یور فیملی ممبرس، آپ کے گھر والے کیسے ہیں۔ ہاں، جہاں میں نے آپ کی خیریت پوچھی اور آپ کے آکوپیشن کے بارے میں پوچھ لیا، تو وہیں آپ کے گھر والے، آپ کے فیملی ممبرس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، اور یہی سسٹم کچھ اردو اور ہندی زبان میں بھی ہے۔ آپ پوچھ لیتے ہیں کہ اور بتائیے بال بچے کیسے ہیں، اور یا یہ کہ آپ کے فیملی ممبرس گھر والے کیسے ہیں۔ اس کے جواب بھی یہاں دو طریقے سے میں نے دیکھا، ایک تو یہ ہے کہ ایوری ون از اوکے، سب لوگ ٹھیک ہیں، یا آپ بولیے گا مائی فادر از انویل، میک دعا فار ہم۔ اگر آپ کے گھر میں سب لوگ ٹھیک ہیں تو آپ بولیے ایوری ون از اوکے، اور اگر سب لوگ ٹھیک نہیں ہے بلکہ کسی کی طبیعت ناساز چل رہی ہے تو ایسے کنڈیشن میں آپ بول سکتے ہیں مائی فادر از انویل، میک دعا فار ہم، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ نے کوئی کہ مخاطب سے دعا کی بھی درخواست کر دی تو وہ جواب میں دے گا آنسر میں may Allah cure him، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین تو چلیے اب ہم کنورسیشن کا جو ہمارا تیسرا اور چوتھا پارٹ ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان والے اجزاء میں اور اس حصے میں کس طریقے کی باتیں کی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر جب آپ سلام کلام سے فارغ ہو گئے اور مخاطب کے خبر و خیریت سے پوچھ کر کے فارغ ہو گئے تو اگلے نمبر پر ہم اپنی ذاتی گفتگو شروع کرتے ہیں، یعنی جس پرپس سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی
जैसे आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू। इसी तरीके से आप बोलते हैं हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, वो जवाब देता है अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल, वेरी फाइन। नेक्स्ट नंबर पर आप सवाल करते हैं हाउ आर योर फैमिली मेंबर्स, आपके घर वाले कैसे हैं, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन इज ओके। सो इसी तरीके से अब नेक्स्ट वन पर आप जब जाएंगे तो वहां पर आप सवाल करेंगे और सुनाइए व्हेन डिड यू कम बैक फ्रॉम दिल्ली, आप दिल्ली से कब वापस आए, वो आपका जवाब दे दिया यस्टरडे, आई मीन लास्ट नाइट आई केम बैक टुडे, आई मीन हियर, मैं कल ही रात यहाँ आया। फिर उसके आगे आपकी पूरी गुफ्तगू चाहे 2 मिनट की हो, 3 मिनट की हो, या 10 मिनट की, या आधा घंटा, या ज्यादा, जितना भी लंबी आप गुफ्तगू कर सकते हैं, वो आपकी अंग्रेजी सलाहियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप और वो आपका मुखातब कितने देर तक हम कलाम होते हैं। इसलिए ये तीसरे नंबर पर सेल्फ टॉकिंग, वो जो ग्रीटिंग और वेलफेयर था, ये बुनियादी अज़ा था। जब भी हम कभी आपस में सलाम करते हैं तो वो जरूर करते हैं। उसके बाद से ये मैंने डॉट डॉट के निशानात दे दिए हैं, इसके अंदर आप अपनी जाती गुफ्तगू को भरें, जो सवाल जवाब हो आप और आपके मुखातब का, आप उसमें भर करते और ऐसे कर सकते हैं। फिर हम 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट की गुफ्तगू के बाद जब हम अपने कलाम को बंद कैसे करेंगे, हाउ वी कैन क्लोज आवर टॉकिंग, हम अपनी बातचीत को बंद कैसे करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर देखिए डिपार्चर एक्सप्रेशन है, इन कलिमात को इस्तेमाल करके हम अपने कलाम को बंद कर सकते हैं। तो अपनी गुफ्तगू का आगाज कैसे करेंगे और बंद कर दे कैसे करेंगे, ये जब भी हम गुफ्तगू करते हैं तो इन बातों को जरूर मलहूज रखते हैं। डिपार्चर टाइम में एक तो ये है कि आप दिन में जुदा हो रहे हैं, मॉर्निंग टाइम से लेकर के इवनिंग टाइम यानी शाम तक। सो ऐसे कंडीशन में आप ये कुछ दुआया कलिमात जो लास्ट में जुदा होते वक्त यूज किया जाता है, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, गुड डे टू यू, इट्स गुड टू मीट यू, इन सब कलिमात को आप यूज कर सकते हैं। फिर से देखिएगा, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, गुड डे टू यू, इट्स गुड टू मीट यू। नेक्स्ट नंबर पर है कि अगर आप इवनिंग टाइम पे जुदा होते हैं, मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि गुड नाइट का इस्तेमाल एक्सप्रेशन डिपार्चर के लिए होता है। जब हम जुदा होंगे तो आप अपने मुखातिब से बोल सकते हैं गुड नाइट और स्वीट ड्रीम, ये दोनों कलिमात में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। ये तो हमारे दिनों के हिसाब से ये दुआया कलिमात बटे हुए थे कि डे में इनको इस्तेमाल किया जाएगा, नाइट में। लेकिन अगर हम एनी टाइम की बातें करें, किसी भी वक्त इस्तेमाल करें, जब भी आप अपनी गुफ्तगू को क्लोज करें, बंद करें, सो आप ऐसे कंडीशन में ये चंद कलिमात बोल सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं हैव अ नाइस टाइम, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन, अस्सलाम वालेकुम। ये तो आप एक सांस में ही बोले, हैव अ नाइस टाइम, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर आपका मुखातब जवाब देगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सेम टू यू, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस तरह हम अपने गुफ्तगू का आगाज कैसे करेंगे और गुफ्तगू के दरमियान में किस तरह की गुफ्तगू करेंगे, और ये है कि कन्वर्सेशन को एंड कैसे करते हैं, सारा तफसील मैंने बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो आप तक मैंने लाया है। कोशिश करें कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दीगर फ्रेंड को भी इससे पूरा फायदा मिल सके। जो लोग इंग्लिश के ख्वाहिशमंद हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं। नाज़रीन, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आप एंड तक पूरी बात इसमें बताई गई है। उम्मीद कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।